السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، یہ محمد حسن کر کے ہے جی 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 شخص، ان کا سوال آیا ہے اپنے پاس میں کہ یہ جو چلوں کو مزار بناتے ہیں، جی جناب، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی کیسا کرے اس کو بنا سکتے ہیں یا اس کی تعریف کیا ہے؟ جی جناب، جی 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 اس کے اصل میں کیا ہے کہ اس پہ شرائط ہے، اچھا، اس پر بھی شرائط ہے۔ وہ جو اولیاء اللہ کے معتقد ہے، یعنی چاہنے والے عقیدت مند، ان کے لیے ہے، اور اس میں جو ہے شریعت محمدی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ عقائد سے متعلق ہے، اچھا، عقیدت سے متعلق ہے، اور عقیدت کی شرح میں اس کا صحیح یا غلط ہونا شرط ہے، تو کس بنا پر صحیح اور کس بنا پر غلط اچھا، چیز ضروری ہے، ورنہ عموماً زیادہ تر چھلے جو ہیں ایسے بھی پائے جاتے ہیں صاحب، جو پروپیگنڈا بنا ہوا ہے، صرف نام ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ ہاں، نام ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ تو چھلے کسے کہتے ہیں؟ سارے صاحب مزار کو چھلا نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے بہت غور طلب جملہ ہے، میں اصلاح کر دوں۔ جہاں پہ کوئی ولی مدفن ہے جس قبر کے اندر، تو اسے چھلا نہیں کہتے ہیں، اچھا، اسے صاحب قبور کہتے ہیں، صاحب مزار کے۔ سمجھ رہے حضرت؟ اچھا اچھا، تو چھلا کیا ہے؟ تو ہندوستانی خانقاہی تہذیب میں چھلا جو ہے ہندوستانی خانقاہی تہذیب کا حصہ ہے۔ اچھا، تو ہندوستان کی خانقاہوں کی تہذیب کے اندر یہ چھلا کہاں سے منسوخ ہوا؟ اس کا حدیث سے کوئی تعلق؟ بہت خوب ہے، بڑی حیران ہوگی باتیں آپ۔ ہاں جی، صحیح ہے، حدیث سے تعلق ہے اس کا، پہلی بار سننے میں آیا ہوں صبح صاحب آپ کے بھی۔ میں یہ حدیث اور حدیث کی نقل دونوں سے اشارہ دوں گا آپ کو، اور کمال کی بات ہے جو ان کو نہیں مانتے ان کے نزدیک اس کی نقل ہے، بہت حیرت کی بات ہے۔ کیا بات؟ چلے صاحب، اصل میں جناب قبلہ ہندوستان کی جو خانقاہوں کے نزدیک عقیدت ہے، اس چھلے کو مقام روشن سے مراد مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ جسے چھلا کہا جاتا ہے وہ مقام روشن کہلاتا ہے، مقام روشن کہلاتا ہے، اور چھلا جو ہے ذاکروں کا ہوتا ہے، بات سمجھ لے۔ صحیح ہے۔ اور چھلا بنانے کی جو شرائط ہے اس میں لازمی یہ آتی ہے کہ کوئی ولی کس مقام پر بیٹھ کر کے، کسی مقام پر بیٹھ کر کے کس نے اللہ کے ذکر کا چھلا مکمل کیا ہو۔ صحیح ہے۔
تو اس جگہ پر اس ولی کی نام کی نسبت ایک مخصوص پاک اور طیب جگہ، اس کی روحانی بو، اس کی ذکر کی فضیلت سے منور جانتے ہوئے اس عقیدے سے اگر وہاں پہ وہ اس جگہ کو چراغا کرے، روشن کرے، تو وہ چلاگا کہلاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات، کسی ولی کی زلف مبارک کسی مرید کے پاس ہے تو ہر ولی ذاکر خدا ہوتا ہے، اور ہر ذاکر کا روا اس ذکر میں ملوث ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے۔ صحیح ہے، سمجھ رہے حضرت؟ ہاں، تو اس کے جسم کے جتنے بھی گیسو ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں صاحب، اگر وہ اپنے گھر اور مکان میں بطور عقیدت روحانیت کی نسبت اس بال کو دفن کر کے قبر بناتا ہے تو وہ بھی حلال اور جائز اور رائج ہے شریعتاً۔ کیونکہ شہیدوں کے جہاں سر کٹے تھے وہاں سر مدفن ہوئے، وہاں سروں کی قبریں بنی۔ شہیدوں کے جہاں بازو گرے تھے وہاں بازو دفن ہوئے تو بازو کی قبریں بنی۔ ایک وقت تو لمبے وقت تک مکے کے اندر بھی تمام صحابہ شہداء جتنے بھی تھے ان کے اپنے وجود کے مقاموں کی بھی قبوریں تھی۔ اچھا، جسے باطل فرقے نے مٹا دیا آج، اور یہ تاریخی بات ہے۔ صحیح ہے، یہ تاریخی بات ہے جناب۔ تو یہاں پہ شرط چھلنے کے لیے یہ ہے کسی ولی کا وہاں پہ اس زمین پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، اس کا حوالہ کہاں سے ہے؟ بخاری شریف۔ اچھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے حدیث پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ جو بھی اللہ کا ذاکر بیٹھ کر کے ذکر کر لیتا ہے اور اس ذکر کی کیفیت روحانیت کے ساتھ جب وہ اللہ سے تعلق جڑا لیتا ہے تو وہ زمین فرش سے لے کے عرش الہی تک منور اور روشن اور متبرک ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، قابل برکت ہو جاتی ہے۔ اس مقام کو روشن رکھنا چلاگاہ کہتے ہیں۔ یہ تو بہت بات سنی ہوئی ہے لیکن اس حساب سے کبھی غور نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، تبلیغ والوں کے نزدیک تبلیغی نصاب کے اندر فضائل اعمال ایک کتاب ہے، اس میں فضائل ذکر ایک ہے۔ فضائل ذکر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے جناب۔ ہاں، میں کئی بار پڑھا ہوں، کئی بار سنا ہوں، کئی بار سنا ہوں۔ میں بولا ہوں صاحب کہ چھلے کا ذکر اور حدیث میں بڑی حیرت ہوگی۔ یہ زمین متبرک ہونے کی حیثیت سے اسے ہم روشن رکھنے کی بنسبت جو نسبت اللہ کو اپنے ذاکر سے تھی وہی نسبت اب بتائیں بھلا اللہ کو جس طرح محبوبیت اور مقبولیت اپنے ذاکر سے ہے کہ اس نے اس فرش کو، اس مقام کو اپنے عرش تک روشن کر دیا نبی کے بقول مطابق۔ کیا بات، تو جو اللہ پر حلال ہے کہ ہم بندوں پہ حرام ہو گئے ہو؟ نہیں، کیسے حرام ہوگا؟ تو اسے روشن رکھنا اور روشن دیکھنا اور اس سے متعلق اللہ سے صفتوں کا وسیلہ ماننا، یہ مومنوں کے ساتھ میں حب، اخلاق اور حسن کا فرائضہ نظر آتا ہے صاحب۔ فرائضہ اخلاق بندگی ہے صاحب، یہ چھلا ہونا چاہیے۔ اور جہاں کسی مومن کا لہو گر جائے وہ مقام بھی چھلنے کے لیے مقرر ہے، اس کی بھی وہی فضیلت ہے۔ یعنی جس ولی کی نسبت ہم چلا طے کر پا رہے ہیں، ایک تو وہاں پہ وہ ذاکر ہونا چاہیے یا اس کے وجود کا کوئی حصہ، کیونکہ ذاکر کے وجود کا ذکر میں ملوث ہر حصہ نوری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
اور نوری حصہ جب دفن ہو جائے تو وہ مقام بھی روشن ہو جاتا ہے. اس روشن مقام کو چلا کہتے ہیں. اب کسی مرید کے بعد ناخن ہے تو وہ ناخن تدفین کر دیا اس نے. یعنی وجود کا حصہ ہونا شرط ہے. کیونکہ اس کی وجود نے ہستی نے فنا پا کر بقا پا لیا, فنا ہو کر بقا پا لیا, اور بقا ہو کر منور ہو گیا, اس لیے اس کا روا روا منور ہے. وہ حیات اللہ اس کی شہادت دے رہا ہے کہ میرے محبوب کا, میرے ولیوں کا ہر تن کا, ہر وجود کا حصہ حیات ہے. کیا بات, سبحان اللہ. تو حیات کی مزار ہوتی ہے صاحب, حیات کی قبر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے, اس نظریے سے ہر چھلے جائز ہے, رائج ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ چھلا فرضی ہے. اچھا, وہ چھلا فرضی ہے. وہاں کا عقیدہ بھی اصول عقیدہ اولیاء کے تحت حرام ہے. اب بات کریں, حدیث پاک کے تحت خلاف ہے. لوگوں نے ورنہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے گھروں میں محراب بنا کر کے, چراغ رکھ کر کے اسے چھلا بنا دیا. یہ قطعی شرعی عقیدہ حرام ہے. اچھا. آپ بتائیں, مگر یہ دادا نہیں لوگوں کی, کون سمجھائے گا, کون سمجھائے ایسا؟ بہت گڑبڑ ہو گئی, بہت بڑے بڑے لفظ. اب دیکھو مالیگاؤں کے اندر قلعے کے اوپر سرکار شہنشاہ ولی ہے. شہنشاہ ولی کی جب مزار بنی ہوئی ہے, یقین مانو آپ, اس کے نیچے ایک خالی جگہ ہے. مزار جب بنی گئی ہے وہاں پہ 3 انچی کا موٹا سلیب ہے, بس صرف. کیا وہ 3 انچی کا سلیب ہے؟ کہ وہ سلیب کے اندر ولی ہوگا 3 انچی کے اندر؟ مگر نہیں. عقیدت مندوں کے ساتھ عیاری کا بیپار رکھنے والے لوگوں نے وہ کام کیا. گنجڑی اور شرسیوں نے وہاں پہ چھلا گاہ بنا کر کے اپنا بازار چلایا, کام چلایا, دکان چلائی. جبکہ چاند سولی جہاں پہ بھی ہے وہ پہاڑوں پہ اور ندی کنارے. سلسلے مزاریت کے اندر ایک بزرگ تھے, چاند شاہ ملنگ مداری. چاند شاہ ملنگ, چاند شاہ ملنگ کے جتنی مختلف سلاسل کے جتنے بھی نسبت کے مرید تھے, ان سب نے اپنے نام کو نہیں پیش کیا, اپنے مرشد کو پیش کیا ہر جگہ پہ. تو ان کی شاخ سے گزرے ہوئے جتنے خلیفہ ہیں چاند شاہ ولی کے, جتنے خلیفہ ہیں, سب نے اپنے مرشد سے منسوب کیا اپنی جان کو. انہوں نے اس تن کو, اس وجود کو, اس نفس کو, اس روح کو, سب پر اپنے مرشد کے نام کی مہر لگا دی. اسے کہتے ہیں فنا فی المرشد. کیا بات ہے, حق. اسے کہتے ہیں صاحب, آپ نے سوال کیا تھا, فنا فی المرشد. ہاں جی, ایک مثال ہے یہ. ہندوستان میں ہر جگہ چاند شاہ ولی کا چلا ملے گا. تو وہاں پہ ہر جگہ پہ چاند شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے سلاسل کے خلیفہ ہے, فقراء کرام ہیں, جنہوں نے اپنی جان کو, اپنی ہستی کو, اپنے نفس کو, ہر شے کو, ہر وجود کو اپنے مرشد سے منسوب کر دیا. فرق ختم کر دیا, دو ہی ختم کر دی. تو خود کا کوئی ذکر ہی نہیں, میٹر ہی نہیں. کون ہے یہ؟ بس سوال ہی نہیں. جب تو حرام ہو گئے تو تیرا نام کیا معنی رکھتا بھائی, تیری پہچان کیا معنی رکھتی صاحب؟ کمال. تو زندگی ہستی کا تو مقصد ہی وہی تھا کہ یار سے جانا جاؤ. کیا بات. اسے کہتے ہیں سچی یاری, بہت اچھی بات. اسے کہتے ہیں فنا فی المرشد. ابھی ایک بات ہے تو نسبتیں نکلی, اپنے ہندوستان میں لگ بھگ ہر شہر میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کا چھلا ملے گا. اس کے بعد میں زندہ شاہ مزار کا چھلا ملے گا. زندہ شاہ مزار کے چھلوں کی تاریخ ہے, حقیقت ہے, اور وہ بھی وقف بورڈ میں پورے ریکارڈ ہے ان کے. اچھا. ان کے چھلے سرکار کے لاکھ کے اوپر ہے.
ہندوستان میں. اچھا. آپ نے اپنے مریدوں کو خلفاؤں کو لیا کر کے ہر جگہ فقیری پر دین پر تبلیغ کری. ہر مقام پہ رکے, جہاں جہاں آپ رکے رہے وہاں وہاں چلہ قائم ہو گیا. اچھا. جو میں نے پہلے فرضیت چلے کی بتائی. ہاں جی ہاں جی. جہاں جو ذاکر بحری آتا ہے وہ ہے, تو اس نسبت سے چلے بنے ہیں. اسی لیے میں پوچھ رہا تھا, جیسا کہ 4 نام لینے تھے, ایک غوث پاک کا. اب سرکار غوث پاک کا ہندوستان میں کوئی دورہ نہیں ہے. ہاں مستند کوئی تاریخ نہیں ہے. ہاں جی. بہت کھانا میں نے اگل بغل کے باتیں بہت نکل کے آئی, مگر کھانا جب اس کی تحقیق جب کیا میں نے تو کہیں کچھ نہیں پایا. ہاں ان کے خلفاؤں میں سے حضرت منان چلے آئے. اچھا اچھا. تو قادری سلسلے کی شان چل کے آئی, سرکار غوث پاک نہیں آئے صاحب. یہی میں جان رہا ہوں. ہندوستان میں سرکار غوث پاک نہیں آئے. تو انہوں نے کیا کیا, بغداد کی مٹیاں اٹھا کے لے آئی. سرکار کیا ہے, آستانے سے نہیں, آستانے سے شہر کی لائی. ان کے صحن میں سے, اطراف میں, صحن بولتے ہیں آنگن. ایسے میں چلے بنے ہوئے ہیں جس مقام پر جس گھر میں سرکار کی بصارت ہو گئی, خواب میں آپ کی بصارت ہو گئی, تو اس نے اس گھر کو چلے سے مراد کر دیا بصارت کو. تو بصارت تو بھائی وہ بندے کو ہوئی تھی, تو اپنے سینے میں چلہ بنانا تھا اس نے. گھر میں کیوں بنایا میرے بھائی؟ ایک میرا علی داتار اور ایک سیلانی سرکار, ان کے بھی لگ بھگ اب میں نے ایک ولی کی حقیقت کھول ڈالی, اس سے آپ سمجھے باتوں کو. جہاں پہ آپ نے چلہ کیا اگر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو اس کو منسوخ کر دے آپ, وہ حقیقت نہیں رکھتا. تحقیق ہونا چاہیے, تاریخ ہونا چاہیے. بابا فرید نے بیٹھ کے چلہ کیا تھا نا غریب نواز میں بیٹھ کر, جنت میں دروازہ بن گیا نا. جنت بھی کہلایا کہ نہیں کہلایا؟ دیکھو نا آپ, وہ زمین جنتی ہو گئی, یعنی وہ حصہ فرش سے لے کے جنت تک جڑا ہوا ہے. وہاں جو جائے گا داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہو رہے ایسا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ یہ جو فکر پیدا ہوئی ہے محمد حسن, ہاں محمد حسن صاحب, محمد حسن صاحب, تو ان کی فکر متعلق ہم نے ان کے سوالوں پہ ایک ویڈیو بنا کے دے دی ان کو سمجھنے کے لیے, اور اسی نظریے سے ساری تحقیق کرے اور سمجھے, اس کی عظمت کو سمجھے, یا ان کے مرشد کی کوئی جسموں کی وجود کی کوئی حصہ اگر ان کے پاس موجود ہے تو اس کا چلہ بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. ورنہ غیر نسبت, کسی ولی کے غیر نسبت اگر وہ زمین ہے اور اسے تم اس کو نام سے صرف منسوخ کر دو تو چلہ نہیں ہے, وہ عقائدی شرائط سے حرام, عقیدت کی شرطوں پر حرام اور کھلواڑ ہے. اور وہاں سے تو فیض بھی واقعی چلتے جو ہیں. ہے یہ موضوع میں سمجھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر کہیں نہیں ہوگا, نہ کسی کو سوال کیا ہوگا, نہ ہی شاید اس پہ کوئی ویڈیو ہوگا. وہ تو جو ہے خیر, لیکن اپنے کو تو حقیقت پہ بات کرنی ہے, لیکن وہاں سے فیض بھی ہوتا ہے. حضرت یہ فیض ہوتا ہے جو جملہ جو ہے نا آپ کا, ہاں جی, تو سمجھنا پڑے گا آپ کو, اس سے پردہ بہت گہرا تو پردہ گہرا. فیض تو بوتوں سے بھی مل رہا, پھر اسلام نے بوتوں کو حرام کیوں کر دیا؟ صحیح آپ کا بولنا.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام قبائلوں کے لوگ مکے میں کعبے میں جاتے تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور بتوں سے ان کو فیض ملتا تھا، ان کا کام چل رہا تھا صاحب، وہ مطمئن تھے اس پہ، انہوں نے اپنے بتوں سے شکایت نہیں کری تھی. بات تو صحیح ہے. اگر آپ یہ بولیں گے کہ ان کے بت قادر مطلق نہیں ہے تو پھر قرآن کا جو خدا ہے اس نے کہا ان اللہ اللہ کل شیء قدیر، میں ہر شے پہ قادر ہوں، پھر اس کے بعد میں بھی بندہ جو ہے صبح شام سجدے میں دعائیں کر کے مایوس کیوں ہے؟ اس نے بولا میں سنتا ہوں، تم مانگو مجھ سے میں دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی پا رہا کیوں نہیں؟ سوال بہت ہے. پھر نبی کے دیے ہوئے خدا کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھیں گے، کیونکہ وہ بندوں کی مراد پر کھرا نہیں اتر رہا بھائی. اقبال نے اس کے متعلق بھی بولا شکوے کے اندر. اچھا، ہم کو امت کی خاطر یہ پریشانی ہے، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی ہے. ہم میں ایسے بھی ہے تیرے نام پر بیدار بھی ہے، سینکڑوں ایسے ہے تیرے نام سے بیزار بھی ہے. دونوں باتیں کہی بھائی. صحیح. شکوے کے اندر بہت سوال اٹھتے ہیں صاحب، تو تمہارا سوال ہے لوگ فیض پاتے ہیں. بھائی فیض تو وہاں بھی تھا جب نبی پاک آنے سے پہلے بھی فیض جاری ساری تھا. جو فیض جاری تھا اس لیے وہ بتوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے. ہندوستان کے ہندو بھی راضی نہیں ہیں آج بھی، مل رہا بھائی ان کو. جو جہاں سے گمان کریں گے اللہ وہاں سے دیں گا. اور اقبال نے پھر ایک شکایت کری، کافروں کو ملے حور و قصور، بیچارے مسلمان کو ملے فقط وعدہ حور. انہیں صرف وعدہ دیتا ہے. بولے دیکھو آپ صحیح. کیا کریں گے صاحب. صحیح. اس نے بولا جیسا تیرا گمان ہوگا نا، تمہارا جواب دے رہا ہوں، جیسا تیرا گمان ہوگا نا اس جانب سے آ کے دوں گا میں تجھے. کیا بات، کیا بات. تو جہاں وہ تماشا ہو رہا تھا نا، وہ اگلے نے اس کی تماشے کی نسبت مانگا، اس تماشے کی نسبت مانگا، اس جھوٹے پروپیگنڈا کی نسبت مانگا. اس کی فکروں میں اس کی نسبت ولی سے مراد ہے اور ولی کی نسبت اللہ سے مراد ہے. کیا بات. تو جم کو ہو کے مل رہا ہے اس کو. اللہ اس کو اس ولی کی اور اللہ کے درمیان میں جو رشتہ ہے نا، اس رشتے کی نسبت پر راضی ہو کر کے اس کو وہاں سے دے رہا ہوں. چل تو ویسے ہی دے، وہ چیز نہیں دے رہی اس کو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز صحیح ہے، اسے اس کا نظریہ صحیح کرنا چاہیے. صحیح. وہ ناآشنا ہے، غفلت میں ہے، لا علم ہے اس سے، وہ علم اس کے سامنے آیا کرنا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے. صحیح. یہ انسانی فرائض ہے میرے بھائی. صحیح صاحب. جگا دینا، آشنا کر دینا انسانی فرائضہ ہے. صحیح. بہت بہت صاحب جو حق ہے وہ چلنے بتانا کے ہے. متعلق جو حق ہے وہ بتانا ہے صاحب. چلنے کے متعلق صاحب یہ جو مختصر سی گفتگو جو ہوئی ہے ویڈیو میں، الحمدللہ اس میں سمجھتا ہوں سب نظر کے سامنے آ گئے ہوں گے. اب مسئلے یہ بھی آتے صاحب، یقین مانو بہت زیادہ چلے ہندوستان کے اندر ہندی روایتوں سے ملے ہیں ہمیں. اب ہندی روایتوں سے کیا آیا معلوم آپ کو؟ ہندی روایتوں سے آیا ہے ہندوؤں کے طرف سے ولیوں کا آنکھ پر آ جانا، حاضری ہونا.
یہ اور मैटर हाजिरी के दौरान सीधे साधे भोले भालों को हिदायत कर देना, यहाँ चिल्ला बनाया जाए, यहाँ रोशनी करा जाए, यहाँ चिराग रोशन किया जाए, वो हो गया काम खत्म। भाई वो वली ने कहा, अब वो बेचारा भोला भाला। तो हाजिरी पे तो एक बार पूरा स्पेशल पूरा एपिसोड बनाएंगे मैं अपन। पूरा एपिसोड बनाऊंगा, बड़े पर्दे हाजिरी उठाऊंगा क्या मैं है? इसको, नहीं, हाजिरी क्या इसके है? ऊपर हाजिरी पे बहुत बड़ा खुलासा करूंगा इंशाल्लाह ताला, और बड़े नकाब पोश खुलेंगे, लोगों को उठेंगे इस पर, और बड़े हंगामे होंगे। और जो हाजिर वाले बंदे होंगे ना, बड़ी गालियां देंगे, बददुआएं देंगे मुझे। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, कंप्लीट बनाएंगे। हाजिरी जो है सुन्नत मुनाफिकत है, बस इतना जुमला कह दूंगा मैं। इसका हवाला है मेरे पास पूरा। अच्छा जी साहब, सुन्नत मुनाफिकत, मुनाफिकत वाली सुन्नत, तौबा तौबा। अब क्या भरोसा, इस पर तो बहुत बातें होंगी इंशाल्लाह, एक क्या दो वीडियो बनेंगी इस पर, बनाएंगे तब हम सुधार। पूरी स्पेशल बनाएंगे। अभी तो कल में को समझो हरियाणा जाने का आएंगे है, इंशाल्लाह ताला उसके बाद आगे देखो तो साहब मैंने जो है चिल्ले के मुतालिक चंद इशारात जो थे तुम्हारे सुपुर्द कर दिए, और क्या सही है और कहाँ तक मुमकिन है, और कहाँ चिल्ला बन सकता है, क्या गुंजाइश है उसकी, और किस गुंजाइश की क्या हदीस की रोशनी है, वो बयान कर दिया, इशारा कर दिया। काफी अल्हम्दुलिल्लाह है ना हज़रत। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे और उनके तरफ से जो भी जवाबात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले वीडियो में हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।